اماں، خدا کے لیے آخر کیوں آپ چچا کی بات مان کر ان کے نفسیاتی بیٹے سے میری شادی کر رہی ہیں؟ دنیا کی پہلی ماں ہے آپ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ میں رو رو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، وہ بیچاری نظریں جھکا کر خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں کیا کروں فاطمہ، تمہارے چچا نے دھمکی دی ہے کہ اگر فاطمہ کا نکاح میرے بیٹے مبشر سے نہ کیا تو میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ تم ہی بتاؤ اس بھری دنیا میں پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی تو ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اگر تمہارے چچا نے اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تو ہمیں کسی یتیم خانے میں ہی جانا پڑے گا۔ پھر تمہارے باپ کا وہ حصہ جو تمہارے دادا کی وراثت سے نکلتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے چچا اس پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ ہم اکیلی عورتیں کہاں عدالتوں میں دھکے کھا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میری ماں مجھ سے بتا رہی تھی، لیکن مجھے کسی دولت کا کوئی لالچ نہ تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو یوں برباد ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ بس اماں آپ یہی فکر کرتی رہیں کہ چچا ہمیں گھر سے نکال دیں گے، لیکن میں ہرگز اس ظالم انسان سے شادی نہیں کروں گی جو کسی بھی انسان کو جانور سے کم نہیں سمجھتا۔ کل بھی وہ معمولی سی بات پر اسلم چاچا کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا، لیکن اچھی طرح پتہ ہے کہ اسے انسانوں کی چیخیں سن کر کتنا مزہ آتا ہے۔ جب بھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انسان اذیت سے چیخیں اور وہ سن کر ذہنی تسکین حاصل کر سکے۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، میں ایسا ہرگز اپنے ساتھ ظلم ہونے نہیں دوں گی۔ آپ ڈرتی رہیں چچا سے، لیکن میں نہیں ڈروں گی۔ یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، بھلا میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتی ہوں جو ذہنی مریض کی حد تک پاگل انسان ہے۔ وہ نہ صرف جانوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے بلکہ انسانوں کو بھی مار مار کر ان کا برکس نکال دیتا ہے۔ میں اپنی ماں اس کو اپنے دل کی ساری باتیں بتا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ میرا وہ پاگل کزن مبشر دروازے میں کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا ہے۔ یہ جانے بنا کہ میرا وہ پاگل کزن مبشر دروازے میں کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو وہ لال انگارہ آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر غصے میں آگ بگولا ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، پھر زوردار طریقے سے اس نے میرا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے ظالم اور جاہل کہے اور میں خاموشی سے تجھے یہ کہتے ہوئے سنتا رہوں، بس اتنی ہمت تیرے اندر کہاں سے آ گئی جو تم میرے لیے یہ سب الفاظ استعمال کر رہی ہے؟ اماں بار بار اسے روک رہی تھی، پھر وہ دھمکیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پہلے تو میں تجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ تھا، لیکن تیری اس کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تجھ سے ہی شادی کروں گا، اور شادی کے بعد تیرا وہ حال کروں گا کہ تیری روح بھی تجھ سے پناہ مانگے گی۔ تو اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت مانگے گی، لیکن اس نے موت بھی تجھے نصیب نہ ہوگی۔ وہ لال انگارہ آنکھیں لیے مجھے دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دیوار میں سر مارنے کی وجہ سے میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں آنسو بہائی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی تو وہ مجھ سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ کاش میری قسمت اتنی بری نہ ہوتی، یا ابا اتنی جلدی یہ دنیا چھوڑ کر نہ گئے ہوتے۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں فقط 10 سال کی ہی تھی جب اب اچانک یہ دنیا چھوڑ کر ابا چلے گئے۔ نہ جانے انہیں کس نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو نامعلوم جگہ سے گولی آ کر ان کے سینے پر لگی اور وہ وہیں ختم ہو گئے۔ ابا کیوں اچانک موت اماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ ان کی عمر فقط اس وقت 28 برس کی ہی تو تھی۔ یوں بھری جوانی میں ہی اماں بیوہ ہو گئی۔ میرے دادا جو کہ حیات نہ تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی سے میرے ابا تھے، جبکہ دوسری شادی سے میرے چچا۔ اب ابا اور چچا دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ دادا نے اپنی زندگی میں ہی ایک بہت سمجھداری کا کام کیا کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ حصہ دے دیا تھا، تاکہ ان کے مرنے کے بعد کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ان کے درمیان نہ ہو۔ یہ دادا نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میرے ابا بھی جوانی میں ہی مر گئے تھے، اس لیے ابا کی ساری جائیداد میرے نام پر تھی۔ اماں مجھے بتاتی ہیں کہ انہوں نے سارے زمینوں کے کاغذات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ابا قتل ہوئے تو نہ جانے ان کی الماری سے کیسے وہ کاغذات چوری ہو گئے اور کسی نے غائب کر دیے۔ اب بنا کاغذات کے زمینیں حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن میرے سے پہلے چچا جو کہ ابا کے مرنے کے بعد ہمارے سرپرست تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک زمینوں کے کاغذات نہیں مل جاتے ہیں تم دونوں میرے پاس رہ سکتی ہو، اور یوں دونوں طرف کی زمینوں کے معاملات چچا نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا مبشر اور ایک بیٹی جس کی انہوں نے دوسرے گاؤں میں شادی کر دی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میرا دماغ چونکہ عام بچوں سے قدرے مختلف تھا، میں شروع سے ہی ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ گاؤں میں میٹرک کے بعد کسی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے
تو میں نے اماں سے ضد کرنا شروع کر دی اور زبردستی کتابیں منگوا کر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب چچا اور اس کے بیٹے مبشر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خوب آگ بگولا ہوئے، لیکن میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ خوب پڑھ لکھ کر اپنی زمینیں واپس لینی ہیں جو چچا نے اپنے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک مجھے شک ہوتا تھا کہ چچا نے ہی ان زمینوں کے کاغذات کو غائب کروایا ہے، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہی ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں طرف کی زمینیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ میرے چچا ویسے بھی کوئی نیک انسان نہ تھے۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ ان کی طبیعت میں حرص اور لالچ کس قدر تھا، اور دولت اکٹھی کرنے کا جنون بھی بے تحاشا تھا۔ چچا کی یہی بری فطرت مبشر کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر غلطی سے بھی کوئی زمینوں پر کام کرنے والا ان کا تھوڑا سا بھی کوئی نقصان کر دیتا تو وہ ظالموں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے، اور جب تک اس بات کا بدلہ نہ لے لیتے تو انہیں سکون ہی نہ ملتا تھا۔ میں نے بھی گھر پر پڑھائی کر کے ماسٹرز کر لیا تھا۔ گاؤں سے میرے لیے سینکڑوں رشتے آ رہے تھے، کیونکہ میرے جتنی پڑھی لکھی کوئی لڑکی پورے گاؤں میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنے علم کی روشنی بانٹنے کے لیے گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کو اپنے پاس ٹیوشن لگایا ہوا تھا، کیونکہ میں انہیں تعلیم یافتہ کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارا گاؤں بھی دوسرے گاؤں کی طرح بہت ترقی کرے، اور گاؤں کی ترقی جب ممکن تھی جبکہ گاؤں کے افراد تعلیم یافتہ ہوتے۔ میرے چچا کے بیٹے مبشر نے تو بمشکل میٹرک پاس کیا تھا، وہ بھی چچا کی سفارش سے۔ اسے پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا، ہاں لیکن وہ کام جو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے کرتے ہو ان کاموں کو مبشر بڑے شوق سے کرتا تھا۔ جب بھی چچا کو کسی انسان کو پٹوانا ہوتا تو وہ خاص طور پر مبشر کو کہتے کہ جاؤ اس کے ساتھ جا کر حساب کتاب کرو کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ وہ چچا کا حکم پاتے ہی بھوکے شیر کی طرح جاتا اور اس بندے کی وہ حالت کر دیتا تاکہ وہ بیچارہ معافیا مانگتا رہ جاتا، لیکن مبشر کو اس پر ذرا ترس نہ آتا تھا۔ مجھے ان کی یہ گھٹیا عادتیں دیکھ دیکھ کر ان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ جب بھی وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تو میں سوچتی کہ کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں گاؤں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچا پاتی۔ پھر ایک دن تو جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جب ایک دن میری اماں نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے چچا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی مبشر سے ہو جائے گی تو تمہارے ابا کی جائیداد ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس ظالم اور گھٹیا انسان سے شادی مجھے کسی صورت منظور نہ تھی، لیکن اماں ان کے آگے مجبور تھیں، کیونکہ وہ چچا کی کسی بات سے بھی انکار نہ کر سکتی تھی۔ بدلے میں انہیں ابا کی ساری جائیداد سے محروم ہونا پڑتا جو چچا نے اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے تو اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی بلی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ میں اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے کیسے برباد ہونے دیتی؟ اب تو اس ظالم انسان کی اصلیت اماں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب میں اماں کو کہہ رہی تھی کہ یہ سب دیکھ کر بھی آپ یہ چاہیں گی کہ میری شادی مبشر سے ہو؟ جب وہ شادی سے پہلے میرے اوپر اس طرح کے ظلم کر سکتا ہے تو یہ سوچیں کہ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ میں اماں کو لاکھ سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن اماں کی زبان تھی کہ چچا کے آگے کھلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں چچا کے آگے بے پناہ دبتی تھی۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی اماں چچا کے آگے انکار نہ کر پائی تھی، بلکہ انہیں رضامندی دے دی تھی کہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ مجھے اماں سے یہ امید نہ تھی کہ وہ صرف جائیداد کی خاطر میری پوری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں۔ پھر میری ایک نہ سنی گئی اور چچا نے اگلے جمعہ کو میرا نکاح میرے کزن مبشر کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ حویلی میں کوئی ایسا نہ تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ اماں کی مدد لینے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھے کسی صورت بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے کا سوچا اور آخری قدم اٹھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں اس حویلی سے بھاگ کر کہیں چلی جانا چاہتی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس ظالم انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں موت کو گلے لگا لیتی، لیکن دوسروں کی خاطر میں کیوں اپنی زندگی ختم کرتی؟ یہی سوچ کر میں نے اس حویلی سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 2 دن بعد جمعہ تھا اور مجھے کل رات یہ قدم ہر صورت اٹھانا تھا۔ پھر میں اس حویلی کی ملازمہ مائی زبیدہ سے بہانے سے ان کا برقع لے کر آئی تھی، کیونکہ رات کی تاریکی میں اگر برقع پہن کر اس حویلی سے نکلتی تو شاید مجھے کوئی پہچان نہ پاتا اور نہ ہی میں کسی کو نظر آتی۔ میں اپنی طرف سے اس حویلی سے فرار ہونے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ اب مجھے صرف رات کا انتظار تھا۔ حویلی کے جس حصے میں میں اور اماں رہتے تھے اس کا ایک چھوٹا سا دروازہ باغیچے کی طرف بھی کھلتا تھا، جس کی دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بھی بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ مجھے ان دیواروں کو پھلانگ کر ہی ان سے بھاگنا تھا، کیونکہ دیواروں کے اس پار صرف جنگل تھا جہاں پر کسی انسان کی موجودگی ممکن نہیں تھی۔ وہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ میں آسانی سے وہاں سے نکل کر شہر کی طرف جا سکتی تھی۔ ویسے تو کبھی بھی میں اس جنگل میں نہ گئی تھی، کیونکہ وہ جنگل اتنا خوفناک تھا اور اس میں موذی جانوروں کے علاوہ آسیب زدہ کھنڈر بھی تھا
جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ رات کے وقت تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی وہاں کوئی انسان نہ گزرتا تھا۔ میں یہی سوچ کر اس راستے سے فرار ہو رہی تھی کہ کوئی بھی میرا پیچھا کرنے کی جرات نہ کرتا، کیونکہ اس جنگل کا خوف انہیں وہاں جانے ہی نہ دیتا۔ اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب اپنی زندگی کا فیصلہ لے ہی لیا ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ ایک طرف میری نکاح کی تیاری میری ماں کر رہی تھی تو دوسری طرف میں اپنے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے ان کی تیاریوں سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ جوں دن گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کے دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کسی کو میرے ارادوں کی خبر بھی نہ تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہ جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پر ایسا کچھ نہ تھا جو آگے چل کر میرا ساتھ دے سکتا۔ اور پھر رات کا سناٹا چھا گیا۔ اماں گہری نیند سو چکی تھی۔ حویلی میں بھی رات کے سناٹے کا راج تھا۔ ہاں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور دور سے آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے سے باغیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی میں چوکیدار بھی تھا جو شاید آدھی رات کو نیند کے مزے لے رہا تھا۔ پھر میں انتہائی اندھیرے کی طرف جا کر دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دو بار تو بری طرح نیچے گر گئی تھی، لیکن پھر تیسری دفعہ جب میں نے دیوار چڑھنے کی کوشش کی تو میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن برا ہوا میری قسمت کا جب اپنی کھڑکی میں کھڑے مبشر نے مجھے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن جب اس نے ٹارچ مار کر میری طرف منہ گھمایا تو برقع پہلے میرا وجود تو وہ پہچان نہ پایا، پھر اس نے حویلی میں شور مچانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی وہ کسی جانور اور درندے کی طرح چیخ رہا تھا، اور اس کی چیخنے سے سارے ہی ملازم جمع ہونے لگے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگ رہی تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ مبشر کو میری حویلی سے بھاگنے کی خبر ہو گئی تھی۔ میں جتنی دور ان سے جا سکتی تھی اتنی ہی تیز بھاگ رہی تھی۔ پھر جیسے میری سانسیں حلق میں دم توڑنے لگی تھیں، کیونکہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی بھاگتی ہوئی آوازیں سن لی تھیں۔ شاید مبشر کو خبر ہو گئی تھی کہ بھاگنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم اسلحہ لے کر میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور میں پاگلوں کی طرح اس جنگل میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور پیاس سے میری خلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ میں جس چیز کو اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے مصیبت کی طرح منہ کھول کر میرے راستے میں کھڑی تھی۔ پھر میں سانس لینے کو رکی، شاید میں ان لوگوں سے زیادہ آگے آ گئی تھی۔ تبھی میری نظر ان سے کھنڈر پر نہیں پڑ رہی تھی جو جنگل میں موجود تھا۔ وہ نہایت وہ سیدھا سا پرانا کھنڈر تھا۔ اپنی پوری زندگی میں نے اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی یہاں، لیکن اس کے بارے میں سنا بہت تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ میں اس کھنڈر میں چھپ کر پناہ لے لیتی۔ اس ویران کھنڈر میں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جو میرے چھپنے کے کام آ سکتی تھی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کھنڈر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر نیچے جاتی سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ وہ کھنڈر کی سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ شاید وہاں نیچے تہخانہ تھا۔ اس تہخانے میں میری زندگی محفوظ ہو سکتی تھی۔ شاید مبشر اس کے ساتھ ہی کبھی بھی مجھے نہ ڈھونڈ پاتا۔ اب میں تہخانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، پھر ان سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ تبھی انسانی آوازوں سے میرا دل رک گیا، کیونکہ اس کھنڈر کے اوپر سے قدموں کے چلنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مبشر اور اس کے ملازم اس کھنڈر میں پہنچ چکے ہیں۔ شاید وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اب میرے سامنے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ تبھی میں نے مبشر کی ٹیم کی آواز سنی۔ وہ اپنے ملازموں کو کہہ رہا تھا کہ اس پورے کھنڈر کو آگ لگا دو، تاکہ آگ کی گرمی سے نکل کر وہ خود بخود باہر آ جائے گی۔ جب اس کے ملازم سے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب جی اس کھنڈر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اس میں بہت سے جنات رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے آگ لگانے سے ان جنات کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ بن جائیں۔ پھر مبشر اپنے ملازموں پر بولا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو بھلا، جنات اس پرانے کھنڈر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم بس میرا حکم مانو، میں اس لڑکی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بچ گئی تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید موت ہی میرا مقدر ہے، کیونکہ اوپر بھی موت ہے اور نیچے بھی۔ اگر مبشر نے اس کھنڈر میں آگ لگا دی تو شاید دھوئیں سے میں مر جاؤں، اور اگر باہر نکلی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ زندگی کو گلے لگانے کے چکر میں موت کے بہت قریب آ گئی تھی اور وقت سے پہلے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی میں نے اس کھنڈر کے اوپر والے حصے پر دھوئیں کے بادل دیکھے۔ شاید مبشر کے ملازموں نے اس کا حکم مانتے ہوئے کھنڈر میں آگ لگا دی تھی۔ اب وہ دھواں تیزی سے نیچے والی منزل میں بھی اکٹھا ہو رہا تھا اور میری ناک کے ذریعے میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتی۔ جب بھی اس کھنڈر کے نیچے تہہ خانے والے کمرے سے کوئی شخص باہر آیا جس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ میرے قریب آیا اور اس نے آدھی چادر میرے اوپر ڈال دی تھی۔ اب وہ مجھے اپنا سہارا دے کر اس کھنڈر سے باہر لے جا رہا تھا۔ ہر طرف آگ اور دھواں نظر آ رہا تھا، لیکن اس دھوئیں کے اندر وہ شخص بآسانی مجھے نکال کر باہر آ۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار میری آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا، وہ شخص مجھے اپنے کندھے پر ڈالے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا، اور میں جیسے ہوا میں معلق تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے محسوس ہو رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محفوظ مقام کی طرف جا رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ویران جگہ پر پایا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں زمین پر لیٹی تھی، میرے اوپر خیمے کی طرح کا کوئی تمبو نصب تھا، تو گویا میں ایک خیمے میں موجود تھی۔ میں اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص کون تھا جو مجھے اس جنگل اور اس بھیانک کھنڈر سے دور یہاں لے آیا تھا؟ تبھی میں نے اٹھ کر اس خیمے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس ویران سی جگہ میں ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ کوئی خیموں کی بستی تھی۔ جگہ جگہ کالے لباس میں لوگ بیٹھے تھے۔ میں پاگل ہوں جیسے حلیے میں باہر آئی تھی اور ایک ایک کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ سب کے لباس تقریباً ایک جیسے تھے اور ان کے قد بہت لمبے لمبے سے تھے۔ تبھی میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو اس شخص کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص وہی ہے جس نے مجھے کندھے پر ڈال کر اس کھنڈر سے باہر نکالا تھا۔ وہ شخص غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ کیسی لگ رہی ہے جنات کی بستی۔ میں ایک دم اچھل پڑی تھی، اور وہ شخص یہ کیا کہہ رہا تھا؟ پھر وہ سارے آدمی جو وہاں مختلف جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ اٹھ کر میرے پاس آنے لگے، اور اب میرے سامنے ایک نہیں بلکہ وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہمارا ٹھکانہ چھین کر اس نے آگ لگائی تھی، اس شخص کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شخص نہایت بھیانک انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا شخص جو مجھے اس کھنڈر سے نکال کر باہر لے آیا تھا میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ان سب چیزوں کی ذمہ دار یہ لڑکی بھی ہے، اس کو بھی ایسے ہی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ وہاں آ کر نہ چھپتی تو شاید وہ وہاں پر لوگ آگ نہ لگاتے اور یوں ہماری بسی بسائی دنیا کو خراب نہ کرتے۔ اب مجبوراً ہمیں اس جگہ پر آ کر رہنا پڑ رہا ہے جہاں پر ایک بھی درخت موجود نہیں۔ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، میں ان کی دھمکی امیز باتوں کو بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن میں بہت ہی خوف زدہ تھی، کیونکہ وہ مجھے انسان دنیا کے انسانوں جیسے نہ لگ رہے تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ وہی جنات ہیں جو اس گھر میں بسے ہوئے تھے۔ پھر میں خوف کے مارے رونے لگی اور اس شخص سے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ نقصان مت پہنچائیے گا۔ میں نے آپ لوگوں کا ٹھکانہ نہیں چھینا ہے، بلکہ میں تو خود ایک مجبور اور لاچار لڑکی تھی جو پناہ کی تلاش میں اس کھنڈر میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس ظالم انسان سے لیجیے جس نے نہ صرف آپ لوگوں کا ٹھکانہ چھین لیا بلکہ میری زندگی بھی برباد کر کے رکھتی تھی۔ اب وہ سارے میری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا وہ شخص کون تھا اور تم کیوں گھر سے بھاگی تھی، ساری بات ہمیں بتاؤ تاکہ پھر ہم سوچیں کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ پھر میں روتے ہوئے انہیں وہ ساری باتیں بتانے لگی جو میری زندگی کی کہانی تھی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ میں صرف اس شخص سے نجات پانے کے لیے اس کھنڈر میں چھپی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا ظالم نکلے گا کہ اس کھنڈر میں ہی آگ لگا دے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی۔ پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تم جب تک چاہو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، ہم اس بات کی تمہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کوئی نقصان نہ ہو پائے گا۔ اب میں چپ چاپ ہو کر اس خیمے میں واپس آ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ اس کھنڈر کے رہنے والے جنات ہیں۔ مبشر نے اس کھنڈر میں آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ سارا کھنڈر دھوئیں سے بھر گیا تھا، اور جنات نے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت جانی، کیونکہ وہ دھوئیں میں ہرگز نہ رہ سکتے تھے۔ لیکن ان جنات میں سے ایک نے اتنی مہربانی کی کہ وہ آتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے، یوں میری جان بھی اس کھنڈر میں بچ گئی تھی۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ مجھے ان جنات نے بالکل بھی ڈر کیوں نہیں لگ رہا۔ آگے میری زندگی کیسی ہونے والی تھی ابھی مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ کبھی ایسا لگتا کہ وہ سارے جنات ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو کبھی مجھے ایک بھی جنات دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاں، لیکن جب بھی میں کسی پکنے کی خوشبو محسوس کرتی تو فوراً سمجھ جاتی کہ جنات اپنے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ جنات جو مجھے اس کھنڈر سے باہر نکال کر لایا تھا وہ میرے لیے کھانا لے کر آ جاتا ہے۔ وہ سارے ہی مختلف خیموں میں رہ رہے تھے اور میں صرف اپنے خیمے میں اکیلی رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ جنات جس نے اپنا نام حالود بتایا تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم سارے جنات نے فیصلہ کیا ہے کہ جس شخص نے ہمارا ٹھکانہ چھینا ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ پہلے تو سارے جنات کا کہنا تھا کہ اس پورے گاؤں میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرح وہیں اذیت اٹھا کر جو اذیت ہم نے اٹھائی ہے مر جائیں، لیکن میرے سمجھانے پر سارے جنات یہ
بات مان گئے ہیں کہ ہم صرف اس شخص کو نقصان پہنچائیں گے جس نے ہمارا ٹھکانہ چھینا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اس شخص کو تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ وہ تمہیں بھی تو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اگر تم کہو تو بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ تم بھی چل سکتی ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش تھی، پھر انہیں کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ جنزاد حالود میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں اسے کہنے لگی کہ اگر ہم کسی سے برائی کا بدلہ اچھائی سے لیں تو اس میں زیادہ بھلائی کی بات نہیں ہے۔ وہ جنزاد حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اس ظالم قسم کو بچانا چاہتی ہو جو تمہارے ساتھ ہمارا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ تم اتنی نیک ہو سکتی ہو لیکن ہم نہیں، ہم اپنا بدلہ اس ظالم انسان سے لے کر ہی رہیں گے۔ جنزاد حالود انتہائی غصے کی کیفیت میں تھا۔ میں اسے یوں غصے میں دیکھ کر ڈر گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ نہیں، آپ لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر برے انسان کی طرح اس کے ساتھ برائی کی جائے تو شاید ہم اپنا بدلہ لینے میں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اس شخص کو مار کر ہم اپنا بدلہ تو لے لیں گے لیکن اس برائی کا مقصد نہیں ختم کر پائیں گے جو اس شخص مبشر نے اپنے ذہن میں پیدا کی ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کا کچھ ایسا سبق سکھائیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے انسانوں کو ستانا چھوڑ دے۔ وہ گاؤں والے بھی اس کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔ اگر مبشر مر بھی جاتا ہے تب بھی گاؤں میں کچھ ایسا نہیں جس سے گاؤں کے لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس لیے اگر ہم اس برائی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا طریقہ اپنانا ہوگا جس سے ان گاؤں والے مظلوم لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ ہو سکے۔ میں سر جھکا کر اس جن ذات جالود سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حیرانی تھی۔ وہ پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہم نہ جانے وہ سارے جنات کیا کرنے والے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر تھوڑے دن بعد وہ جنات میرے ساتھ آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اس شخص نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے اور ہمارے ساتھ، ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تم جب وہاں اپنے گاؤں واپس جاؤ گی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ ہم نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے اب اسے انسانوں کی قدر ہو جائے۔ میں اس سارے جنات کی باتیں سمجھ نہ پا رہی تھی، آخر انہوں نے مبشر کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے دور ایک بستی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، ہم سارے جنات اس کے موکل ہیں۔ وہ ہمیں اگر کوئی بھی حکم دے تو ہم اس کے حکم سے انکار نہیں کرتے۔ وہ اس بستی کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس عامل کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تم اپنی زندگی وہاں آسانی سے بسر کر سکتی ہو۔ یوں تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی شیطانی جنات کی نگاہ تم پر پڑ جائے اور اس کے دل میں تمہارے لیے برائی پیدا ہو جائے۔ لیکن اس عامل کے پاس تم محفوظ رہو گی کیونکہ وہ ایک نیک طبیعت کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو گی کہ اپنی باقی کی زندگی اپنے اختیار سے گزار سکو گی۔ مجھے ان جنات کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اتنا تو شاید کوئی انسان بھی میرے لیے نہ سوچتا جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ پھر میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ سارے جنات بہت اچھے اور نیک طبیعت کے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ اچھے جنات کو اتنی اذیت اٹھانا پڑی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہے، ہاں لیکن جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اس سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم نے اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے اور اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ میں رہنا ہمارے لیے کسی حسین دنیا سے کم نہ ہوگا، اس لیے ہم ہمیشہ کے لیے جگہ چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے ہم تمہارے لیے ایک مضبوط ٹھکانہ بنا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی وہاں محفوظ کر سکو۔ ان جنات کی اتنی مہربانی میرے لیے کافی تھی۔ اب میں ان کے ساتھ ایک لمبے سفر پر جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بستی میں چھوڑ دیا اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ اس کاغذ پر ایک پتہ درج تھا۔ اب مجھے اس بستی میں اس عامل کے پاس جانا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ ان جنات میں عامل کو میرے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہوگا۔ اب میں دھیرے دھیرے اس بستی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس بستی کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہاں میرے جیسے ہی انسان رہتے تھے، نہ کہ کوئی جنات۔ جب میں نے اس بستی میں موجود ایک شخص کو پتہ دکھایا تو خیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر مجھے کہنے لگا کہ اچھا آپ نواز الدین صاحب کے مہمان ہیں، وہ تو ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں، چلیے میں آپ کو ان کے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں اس شخص کے ساتھ اپنی ایک نئی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس عامل کا گھر ایک مسجد کے پاس ہی بنا ہوا تھا۔ میں دھیرے سے ان کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، ایسے کیسے میں کسی اجنبی کے گھر رہ سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ پھر دروازے پر ایک باریش سامرانی چہرہ لیے ایک بزرگ آیا تھا۔ میں بغیر جانے ہی یہ کہہ سکتی تھی کہ ہو نہ ہو یہ وہی عامل ہے جس کا پتہ مجھے جنات نے دیا تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ کہنے والی ہی تھی جب بھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ فاطمہ بیٹی اندر آ جاؤ۔ میں حیران ہو گئی تھی، اس کا مطلب تھا کہ جنات میں انہیں میرا نام بھی بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے کسی کو آواز دے کر بلایا تھا، کلثوم ادھر آؤ، ہمارے گھر پر نیا مہمان آیا ہے۔ پھر ان کی ہی ہم عمر عورت آئی تھی جو مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے بیٹھنے کا کہنے لگی اور کھانا لینے کے لیے
کچن میں چلی گئی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بے لوث محبت پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ میری حیرانی دور کرنے کے لیے کہنے لگے کہ بیٹا اتنا حیران مت ہو، ہم ہر کسی کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا تمہارا۔ تم جب تک ہمارے پاس رہنا چاہو آرام سے رہ سکتی ہو، یہاں تو ہم کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ ہاں اگر تم کسی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہو تو مجھے سب بتا سکتی ہو، کیونکہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں۔ ان کی اتنی مہربانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ دراصل پہلے ہم دونوں میاں بیوی بھی بڑی پریشانی بھری زندگی گزار چکے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 5 سال تو بڑی خوشی گزر گئے، لیکن جیسے ہی 6واں سال آیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بانجھ ہے جو بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں سن کر میں اور میری بیوی بڑے دکھی ہونے لگے تھے۔ پھر ہم دونوں نے علاج کرانے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کے بڑے بڑے حکیموں میں اپنی بیوی کو دکھانے لگا۔ جہاں بھی اپنے علاج کے لیے جاتے تو سوائے مایوسی کے ہمیں وہاں بھی کچھ نہیں ملتا۔ حکیموں نے ہزاروں روپے لوٹ لیے، لیکن ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ یوں ہی کرتے کرتے شادی کو 15 سال گزر گئے۔ اب تو ہم نے ہر امید کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے ایک دن خواب میں نظر آیا جیسے میں لوگوں میں چیزیں بانٹ رہا ہوں۔ مجھے اس خواب کا مطلب سمجھ نہ آیا تھا۔ جب اس خواب کا ذکر میں نے کسی مولوی کے سامنے کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری قسمت میں کچھ بہت بڑا لکھا ہوا ہے جو تمہیں اپنے وقت پر ہی ملے گا۔ اولاد پانے کی خواہش میری اور میری بیوی کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں بڑے غمگین اور اداس رہنے لگے تھے۔ پھر دنیا کے طور طریقے دیکھ کر جیسے ہم پاگل ہی ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ میری بیوی اگر کسی کی شادی کی تقریب میں بھی چلی جاتی تو لوگ اسے دیکھ کر باتیں بناتے کہ یہ تو بچہ پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہی نئی دلہن پر پڑ جائے۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے ہماری بیوی نے کسی بھی خوشی کے موقع پر کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں بھی 4 لوگوں میں نکلتا تو لوگ مجھ سے کہتے کہ نواز الدین صاحب کسی بڑے حکیم نے سے اپنا علاج کروا لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے اندر کوئی نقص ہو، آپ کے اندر نہ ہو۔ لوگوں کی یہ تکلیف دہ باتیں سن کر میں اور میری بیوی کی ذہنی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور میری بیوی اس کیفیت میں مبتلا ہو کر شاید ذہنی مریض بھی بن جاتے۔ لیکن ایک دن میری ملاقات ایک بڑے نیک انسان سے ہوئی۔ میں مسجد میں بیٹھا اور رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایک خوبصورت پھول اولاد کے نام کا میری جھولی پر ڈال دیا گیا۔ اس نے ایک آدمی شاید وہ روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ صرف اللہ سے لو لگا لیجئے۔ کتنے ہی انسان اس دنیا میں موجود ہیں جو صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہیں۔ کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد وفادار نہیں نکلتی اور وہ اکیلے یوں ہی گل سڑ کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یوں رونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پہلے پیدا ہونے والے اور پیدا کرنے والے کی شکر ادا کیجیے اور اس سے زندگی کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیجیے جو اس نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس شخص کے سمجھانے کا طریقہ بہت پر اثر تھا۔ میں نے یہ ساری دنیا بھی باتیں سن کر اللہ سے لو لگا لی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا اور دن رات عبادت کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پوری بستی میں مشہور ہو گیا اور لوگ مجھ سے دم وغیرہ کرانے لگے، میرے پاس آ جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دم میں شفا ہے، میرے دم کرنے سے کسی کو بھی جلد آرام آ جاتا ہے۔ میں سوچتا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ پھر ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک شیطانی جنات اسے بہت تنگ کر رہا ہے، اس نے دن رات اسے پریشان کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ جنات وغیرہ کا علاج میں نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ شخص اصرار کرنے لگا، جو کچھ بھی ہو آپ میرا علاج کر دیجئے، کچھ کیجئے میرے لیے اور میرا شیطانی جنات سے پیچھا چھڑوا دیجئے۔ جو زندگی میں پہلی بار میں اس شخص کا علاج کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے کر کے اس شیطانی جنات سے اس کی جان چھڑوا دی۔ اب تو لوگ ہر طرف سے میرے پاس آنا شروع ہو گئے اور دھیرے دھیرے میں مختلف عملیات کر کے ان نیک جنات کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا جو لوگوں کو شیطانی جنات سے بچانے میں میری مدد کرتے تھے۔ آج 25 سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ آج مجھے اس غم کا بھی نہیں پتہ کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں میرے پاس بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور میں اولاد اور میری بیوی اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں ہماری بے پناہ عزت ہے اور وہ عزت احترام سے ہمارے پاس پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی رہ جاتی تو بدلے میں آپ کو دوسری چیزوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں اس عامل نواز الدین کی ساری زندگی کی کہانی بہت غور سے سن رہی تھی۔ بے شک اتنے مشکل حالات سے گزر کر بھی ان کی ہمت میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ پھر میں ان عامل اور ان کی بیوی کے پاس رہنے لگی۔ ایک دن میں نواز الدین صاحب سے کہنے لگی کہ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے میری
اماں کا کیا حال ہوا تھا اور آج وہ کس حال میں ہیں، اور میرا چچا ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ اس حویلی سے بھاگ کر میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ اس ظالم انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، لیکن اس سے شادی نہ کرتی۔ پھر نواز الدین بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں اس سارے حالات کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ وہ جنات جو تم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا بدلہ اس شخص سے لے لیا ہے، وہ بدلہ انہوں نے اس صورت میں لیا تھا کہ تمہارے اس کزن کا انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بستر پر پڑا ہے۔ تمہارے کہنے پر انہوں نے اس کی جان تو بخش دی تھی، لیکن اس کو سزا دینا انہوں نے ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو شاید وہ اپنی زندگی میں یوں ہی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتا رہتا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہتا۔ تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے چچا نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی ہے تو وہ کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ تمہاری اماں تمہاری یاد میں اداس رہتی ہے، اس لیے میرا مشورہ مانو تو تم واپس جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لینا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری معافی تمہاری ماں کا دل پگھل جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر میں نواز الدین بابا سے کہنے لگی کہ بابا، میری ماں تو مجھے معاف کر دے گی، لیکن میرے چچا تو ان کے اوپر تو میری زندگی حرام کر دیں گے، کیونکہ بیٹے کے غم میں تو وہ پہلے ہی پاگل ہوئے پڑے ہوں گے۔ پھر بابا مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ایک راز کی بات بتا سکتا ہوں۔ تمہاری زمینوں کے وہ کاغذات جو تمہارے ابا کی وفات کے بعد گھر سے غائب ہو گئے تھے، وہ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے چچا نے غائب کروائے تھے، اور وہ کاغذات ان کی حویلی میں ایک ملازمہ مائی زبیدہ کے گھر میں بطور امانت تمہارے چچا نے رکھوائے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ کاغذات تمہارے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے موکل جنات سے کہہ کر یہ سارے کام کروا سکتا ہوں۔ نواز الدین بابا کی یہ ساری باتیں میں حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ کیوں نہیں، میری ماں ساری زندگی اسی بات پر تو مجبور ہو کر چچا کے در پر پڑی رہی کہ اب میں اگر وہ کاغذات حاصل کر لوں تو چچا کبھی بھی ہم ماں بیٹی کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے آپ میری مدد کریں اور مجھے وہ کاغذات ہر حال میں چاہیے۔ نواز الدین بابا کی کوششوں سے آخرکار وہ کاغذات مل گئے۔ انہوں نے شاید کسی جنات کے ذریعے یہ کام کروایا تھا، کیونکہ اگر وہ کاغذات میں خود جا کر وہاں سے لے آتی تو میری جان مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہ تھا، اب میں اپنے گاؤں واپس جا سکتی تھی، اور میں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا وہ اب کسی کام کا نہ رہا تھا۔ مجھ سے بدلہ لینا ہے تو دور کی بات، وہ شاید وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں نے نواز الدین بابا اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی میں اتنی مضبوط ہو کر کھڑی ہو گئی تھی کہ پھر وہاں سے انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گاؤں پہنچا دیا۔ گاؤں کے سب لوگ مجھے دیکھ کر حیرت میں آ گئے، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے وہ کاغذات تھام رکھے تھے جو چچا جان کو دکھا کر اپنا نام اور مقام واپس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں حویلی میں گئی تو میری اماں نے مجھے دیکھ لیا، جو چیخیں مار کر میری طرف بھاگی۔ شاید انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دن واپس لوٹ آؤں گی۔ ان کے ساتھ چچی بھی کھڑی تھی جو حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، بلکہ صرف اپنے ساتھ اس ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے بھاگی تھی، کیونکہ ظلم کے آگے جھک جانا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ کو چچا جان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی باپ کی جائیداد کے چھوڑے ہوئے کاغذات حاصل کر لیے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ کسی نیک مخلوق نے ہماری مدد کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میری ماں حیرت سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ پھر جب میں اندر گئی تو سامنے ہی میرے چچا بھی کھڑے تھے، لیکن جو روب اور دبدبا ان کی شخصیت میں تھا یا ہوا کرتا تھا، آج وہ کسی عام انسان کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے اور ہارے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ فاطمہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا، تم مجبور ہو کر گھر سے بھاگ گئی، لیکن اس بات کی سزا میرے بیٹے مبشر کو مل گئی۔ وہ میرا ایک لوٹا بیٹا تھا اور میری اس جائیداد کا وارث بھی، لیکن اب مجھے یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ نہ جانے کب صحیح ہوگا اور کب میرا بازو بنے گا۔ اس لیے میں فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبشر ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک ساری زمینوں کی دیکھ بھال تم کرو گی اور سارے حساب کتاب تم نے سنبھالنے ہیں۔ اپنے چچا کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کے لگ رہے تھے۔ کہاں وہ انسان جو مجھے زمین کی خاک سے کم نہیں سمجھتا تھا، وہ آج مجھے اپنا وارث بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اب میں نے زمین کے کاغذات نیچے کر لیے تھے، اور کیونکہ سامنے والا انسان جھک جائے تو دوسرے کو اکڑنا نہیں چاہیے، اور یہی بات میں نے اپنی تعلیم سے سیکھی تھی۔ اب میں سر اٹھا کر فخر سے اس گاؤں میں جی رہی تھی، کیونکہ چچا اور اپنی زمینوں کی ساری دیکھ بھال میں خود کر رہی تھی اور سارا حساب کتاب میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک دن میں مبشر کے کمرے میں گئی تو میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کل تک جو شیر کی طرح دھاڑتا تھا، کسی مریض کی طرح بستر سے لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے اتنی سزا کافی تھی، کیونکہ جب تک خود کسی انسان کے اوپر وہ نہ بیتے جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، اور یہی مبشر کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ
اس سے اب ان ساری باتوں کا احساس ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر احساس ندامت دکھائی دیتا ہے۔ پھر میں نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور چچا کے ساتھ مل کر مبشر کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ اسے مناسب علاج کی ضرورت تھی، لیکن چچا اور چچی چونکہ ان پڑھ تھے تو وہ زیادہ تر بہتر طریقے سے اس کا خیال نہ رکھ پا رہے تھے، اور شاید لوگوں کی باتوں نے بھی انہیں مایوس کر دیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے مبشر کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ پھر ایک ہوا کہ مبشر بالکل ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں اس کا خیال رکھتی تھی تو اس کے چہرے پر شرمندگی کی کیفیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، اگر خدا نے تمہیں دولت دی تھی تو اپنے آپ کو ہرگز فرعون سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو واپس لینے کی بھی دیر نہیں کرتا۔ میں خوش تھی کہ وقت پر ہی صحیح، لیکن مبشر اور چچا دونوں بدل چکے تھے اور میں اپنے گھر واپس اپنی ماں کے پاس لوٹ آئی تھی۔